إلا الله لا سب کو مختصر وقت دینا نہیں مولانا چھوڑ دیں ہو گیا یہ اپنا بیان ٹھیک کسی کی ضرورت نہیں ہے مولانا بات کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کیا ہے وہ رجال صدقوا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ہجوم بلبل ہوا چمن میں ہجوم بلبل ہوا چمن میں جو گل نے کیا جمال پیدا کمی نہیں قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا واقعہ یہ ہے حضرت شیخ محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کی محبت اور عشق میں اہل علم کی اتنی بڑی تعداد یہاں جمع ہو چکی ہے میں حضرت کا شاگرد نہیں ہوں حضرت میرے اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بچپن سے ہی میرا یہ خاص مزاج رہا کہ جو اکابر میرے اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے میں نے ان سے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو تو بھی میں ان کے ساتھ اساتذہ والا ادب و احترام کرتا ہوں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں بہت سارے رمضان گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی تو سہارنپور کی اس قیام کے اندر ویسے رمضان شروع ہونے سے 15 دن پہلے عجیب اس وقت طبیعت کے اوپر جیسا ایک جنون سا سوار تھا چھٹی ہوئی نہیں مدرسے کی ٹکٹ بنا کر سہارنپور پہنچ گئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مزاج سا بنا کہیں اور جانے کا جی نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ جب میری شادی ہوئی 25 شوال کو شادی ہوئی تھی اور میں 28 کو تو سہارنپور جانے کے لیے نکل گیا لوگ کہنے لگے یہ کیا بات ہے میں نے کہا بیوی تو کہیں جانے والی ہے نہیں حضرت شیخ پتہ نہیں کب تک حضرت سے استفادے کا موقع ملے تو بہرحال جب بھی سہارنپور کا قیام ہوتا تھا تو حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضری کی نوبت آتی رہتی تھی اور حضرت بھی بڑی شفقت فرماتے تھے میں بہت سے سوالات اعتراضات کرتا حضرت نے میرا نام رکھا تھا لکڑ پتھر حنفی جب بھی میں جاتا یہی کہتے یہ لکڑ پتھر حنفی آ گیا اور کوئی سوال کرتا تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے تو خیر بہرحال بڑی شفقت فرماتے تھے آخر میں تو پھر حضرت سے ڈر لگنے لگا اس لیے زیادہ جو ہے بے تکلفی بھی اسے پیش نہیں آتا تھا اور حاضری بھی کم کر دی تھی کہیں ناراضگی ہو جائے وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے بہرحال حضرت کو پہلے سے دیکھا اپنے حضرے کے اندر بس ہمیشہ مطالعے میں مشغول یہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز یوں ہی حاصل نہیں ہوتی یہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قربانیاں ضائع نہیں جاتی اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نوازا جاتا ہے وہ بعد میں نظر آتا ہے لوگوں کو حضرت
شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت شاہ عبد القادری صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے تھے کہ جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب اور ہماری انتہا دیکھے ناکام۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے لیے جو قربانی دی ہے اور جو محنت کی ہے، جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے محنت کرتے ہوئے وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے یوں سمجھیے کتابوں ہی میں آپ مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ آخری عشرے نہیں پورے رمضان کا کبھی کبھی آخری عشرے کے اعتکاف میں وہاں حضرت شیخ کے یہاں ہوتے تھے تو بھی وہاں بھی زیادہ تر کتابوں ہی کا مطالعہ رہا کرتا تھا۔ تو بہرحال حضرت کا ایک خاص مزاج تھا، اور وہ ایک مزاج یہ بھی کوئی بات کسی کتاب میں دیکھی، چاہے وہ حافظ ابن حجر نے لکھی ہو یا علامہ عینی نے، تو حضرت کو یہ جستجو ہوتی تھی کہ حافظ ابن حجر نے یہ بات کہاں سے لی، علامہ عینی نے یہ بات کہاں سے لی۔ پھر انہوں نے جہاں سے وہ تلاش کرتے تھے، وہ جب مل جاتا تھا تو پھر آگے کہ یہ علامہ نووی سے انہوں نے لی ہے، پھر علامہ نووی نے کہاں سے لی۔ بہرحال اس بات کو اخیر تک پہنچاتے تھے، اس کے سارے گویا مآخذ اور مراجع کو حضرت تلاش کرتے تھے۔ اس تلاش میں کبھی کبھی 2 3 دن راتیں گزر جاتی تھی، لیکن تھکتے نہیں تھے، اور جو ہے اپنے حواشی کے اوپر لکھتے تھے۔ حضرت کے پاس جو مشکات تھی وہ لطیفہ تو ہمارے دوسرے احباب بھی جانتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال یا اگلے سال جب حضرت تشریف لائے تھے یہاں یہ کھروڑ آنے کے لیے، اور وہاں سورت میں قیام تھا مولانا یونس رندیرا صاحب کے مکان پر، میں ملنے گیا تو حضرت نے جو ہے اپنی عادت شریفہ کے مطابق کہا دیکھو یہ آیا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھے قلم دیا، اور پھر 2 دن کے بعد مجھ سے آ کر کہتا ہے حضرت وہ آپ کی مشکات جو ہے اس پر آپ نے جو نوٹس لکھے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو نقل کروں۔ حالانکہ میرے دل میں تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ قلم دیا ہے اس لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، لیکن حضرت نے فوراً کہا ہاں وہ قلم دے گیا اس لیے یہ مانگتا ہے۔ اور وہ چیز برابر موقع بہ موقع حضرت لوگوں کو سناتے رہتے تھے۔ بہرحال یہ محبت کی بات ہے، حضرت محبت فرماتے تھے، اور جب سلام بھیجتا تو بھی حضرت دعائیں دیا کرتے تھے۔ بس حضرت کی ایک بات نقل کر کے میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا، ہمارے ایک دوست نے یہ بات نقل کی، میں نے براہ راست نہیں سنی، کہ حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ محمد اسد اللہ صاحب دامت نور اللہ مرقدہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ بھی موجود تھے۔ اور اچانک میری زبان سے نکل گیا کہ میں حدیث اس استحضار کے ساتھ پڑھاتا ہوں کہ باتیں تو ان کی ہیں، زبان میری۔ جب یہ ان تینوں بزرگوں نے یہ بات سنی تو تینوں رونے لگے، اور حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ تو فرمانے لگے کہ حدیث پڑھانے والے تو بہت ہیں مگر اس استحضار کے ساتھ پڑھانے والے کہاں، اور دیر تک روتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی اس استحضار کے ساتھ حدیث پڑھاتا ہوگا پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ نہ نوازا جاتا ہوگا۔ بہرحال یہ جو قبولیت ہے، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا سفیان صاحب زیدہ مظلوم نے فرمایا تھا، یہ قبولیت بھی یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور آپ کی ابتدائی زندگی تو بڑی جو ہے وہ ایسی مشغول رہی مطالعے وغیرہ میں، اور گمنامی کی لوگ زیادہ جانتے نہیں، بہت سے تو وہاں سہارنپور میں پہنچ جاتے تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ یونس صاحب کے کمرے کا۔ بہرحال یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے، خاص کر کے ہمارے اس جدید اور نوجوان فضلاء
کی خدمت میں یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ وہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم کے لیے جو ہے فنا کر دیں کہ اور جو ہے اس کے لیے ایسی محنت کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ محنت ضرور قبول ہوگی. از پے علم چوں شمع باید گداخ کہ بے علم نہ تواں خدارا سناک. وہ پہلا مصرع میرے پیش نظر ہے کہ از پے علم چوں شمع باید گداخ کہ علم کے پیچھے شمع کی طرح پگھلنا چاہیے. یہ کیفیت اگر ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نوازتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کے مراتب بلند فرماوے اور ہم لوگوں کو حضرت کی زندگی کے ہر جز سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات